ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی سیاست کے اندر بھی گولہ باری، لفظی گولہ باری چلتی رہتی ہے اور یہ گولہ باری ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن میثاق جمہوریت کے ایک بار دوبارہ آفرز یعنی جواب اور جواب شکوہ شروع ہو گئے ہیں. لیکن معاملہ کہاں تک پہنچے گا، ناؤ از دا کویسچن. ایک طرف یہ، دوسری طرف آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کے حوالے سے 9 مئی والے کیس میں 4 مرکزی رہنماؤں کو سزا ہو گئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے. دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اس حوالے سے ساری بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں برائے پارلیمانی امور. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. آلویز اے پلیزر ہیونگ یو. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے پیسے پہلے ہی کاٹ لیں گے اس سے پہلے کہ وہ صوبے کی طرف جائیں، پیسے پہلے کٹ جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل میرے پروگرام میں بھی بولا. تو آپ پہلے سے پیسے کاٹ دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صوبہ وہ ایک ہو یا چاروں ہوں، فیصلہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ صوبائی وزرائے اعلیٰ کی میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب سے جب ہوئی تھی، یہ فیصلہ ہو گیا تھا اور چاروں وزرائے اعلیٰ نے اس بات پہ اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اپنا حصہ دیں گے. پہلی آپشن یہ تھی کہ NFC ایوارڈ کو امینڈ کیا جائے. صوبوں نے متبادل رائے یہ دی کہ آپ اس ایوارڈ کو امینڈ نہ کریں، ہم ویسے ہی آپ کو صوبوں سے اپنا جو شیئر ہے وہ ہم مرکز کو دیں گے. اور جس مقصد کے لیے مرکز مانگ رہا ہے وہ اچھے طریقے سے پتہ ہے ہمیں، عوام کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ مرکز نے کو اپنی جیب میں نہیں ڈالنے یا اسے ہم نے کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ نہیں بڑھانا. اور تو پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ تو اس دفعہ فائنانس نے زیادہ ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں وہی رہنے جو پچھلے سال تھا. مطلب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن انہوں نے 1 روپیہ بھی فالتو نہیں لیا. مقصد یہ ہے کہ اس میں ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، دفاعی اخراجات ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں مرکز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 3 صوبے دے رہے ہیں اور ایک نہ دے رہا ہو، اور ایک صوبہ جو ہے اس کو لنک کر رہا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ، کسی ایک فرد کے ساتھ، کسی ایک فرد کے ساتھ ملاقات. یہ پاسبل نہیں ہے. میں کہتا ہوں ملاقات ضرور ہو، ایک دن میں 10 دفعہ ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بٹ یہ جو کنٹریبیوشن صوبے دے رہے ہیں ان کا اس ملاقات سے کوئی تعلق نہ ہے. یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے اور اسٹیٹ کے معاملے کسی ایک فرد کے ساتھ نتھی نہیں کیے جا سکتے. یہ کیٹیگوریکلی بات کلیئر ہونی چاہیے. اب اگر آپ ملاقات کا ہے تو وہ ٹوٹلی الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ آپ پوچھیں گی، میں آپ کو بتاؤں گا. پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات جو ہے، عوام کے لیے ڈیسیژن لے رہے ہیں نا. ہم KPK کے عوام کے پیسے کے اوپر کٹوتی کر کے ہم لوگ وفاق کو دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عوام کا جو ڈیسیژن لینا ہے، عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، عمران خان صاحب کا کوئی ڈیسیژن کے اندر سے ہی کوئی نہیں. جو یہ پیسہ لگے گا وہ انہی عوام کے جان و مال کے تحفظ پہ لگے گا. جو وہاں پہ عوام کی آپ دیکھیں ابھی جو آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس میں قیمتی انسانی جانوں کا سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں نا. اس کے علاوہ آرم فورسز کی کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں. ابھی 5 دن پہلے 22 کے قریب جوان ہمارے جو ہیں شہید ہوئے، افسر بھی تھے ان میں. تو یہ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک چیلنج ہے. اگر اسے نپٹنے کے لیے مرکز کہہ رہا ہے کہ تھوڑا آپ کنٹریبیوٹ کریں تو انہی لوگوں کے لیے ہے نا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ مرکز نے اپنا کوئی خرچہ نہیں بڑھایا، صوبوں سے جو پیسے مرکز کو اس دفعہ کنٹریبیوشن یا آپ یہ کہیں کہ شیئر میں سے دیے جا رہے ہیں. لیکن جو وفاق ہے وہ اپنی کابینہ تو لا رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو خرچہ تو بڑھ جائے گا نا صوبے کی طرف. وفاق کی کابینہ آلریڈی موجود ہے، کوئی نئی کابینہ کون سی آ رہی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. وہ بات نہیں چل رہی تھی، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو پراپر صوبے کی طرح چلایا جائے گا اور یہ گفتگو چل رہی تھی، کمیٹی بن رہی تھی. یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی بات آپ کریں؟ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ نہیں، اسلام آباد ٹیریٹری، اسلام آباد کیپٹل. اسلام آباد ٹیریٹری کی جو بات ہے، دیکھیں اللہ کرے یہ بات ہو، ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل ہے. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں، میں خود اس کا ممبر تھا، اور اس نے متعدد میٹنگ کے بعد یہ پروپوزل پرائم منسٹر کو دی ہے کہ اس کی الگ ایک صوبائی اسمبلی ہونی چاہیے جیسے دنیا کے متعدد کیپٹلز کی ہے. یہ ماڈل موجود ہے بہت سارے دنیا کے جو دارالخلاف ہیں ان کے اندر. ہم اپنی یہاں پہ قانون سازی کر سکیں، یہاں پہ ہمارے اپنے قوانین ہو، لیجسلیشن ہو، اس کے لیے اسمبلی کی ہم نے جو تجویز دی ہے وہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ ہے. آخری ایک جملہ کہہ کے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اب یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کے لیے آپ پبلک ہیئرنگ کریں. تو ایک ہیئرنگ جو ہے ہم احسن اقبال صاحب، میں اور ہمارے ساتھ 2 مزید جو ہمارے کولیگ ہیں اسلام آباد سے MNAs، ہم کر چکے ہیں F9 پارک میں. ہم بہت سارے لوگوں کو مل چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ملیں گے، ٹریڈرز کو، صحافیوں کو، بہت سارے ابھی چیمبر جائیں گے، سب کو ملیں گے. آپ نے کہا خرچہ بڑھ جائے گا، خرچہ بچے گا کیسے؟ اس لیے کہ اب صرف اسلام آباد میں گاڑیاں رجسٹر کرنے کا جو ٹیکس ہے سال کا، وہ تقریباً جو ہے وہ 15 سے 18 ارب روپیہ ہے جو ملتا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو. وہ سارا کہاں جاتا ہے؟
فیڈرل گورنمنٹ کی کٹی میں، وہ اسلام آباد کا پیسہ ہے، اسلام آباد کے عوام پہ لگنے چاہیے. میں آپ کو 10 ایسے وہ ٹیکس بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں یعنی 80 سے 100 ارب روپیہ ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے، اور یہ ٹیکس یہی ادارے جب صوبے میں اکٹھا کرتے ہیں تو یہ صوبائی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور اسی صوبے پہ لگتا ہے. ہمارا یہ پیسہ اسلام آباد سے اکٹھا ہوتا ہے اور اکاؤنٹ نمبر 1 جو فیڈرل گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے اس میں جاتا ہے، اسلام آباد میں نہیں لگتا. ابھی تک اس وفاق لیے جو ہے ہمارے جو ٹیکس یہاں اکٹھا ہوتا ہے اسلام آباد میں، اس سے ہماری اسمبلی بہترین چلے گی انشاءاللہ. بٹ ابھی تک اسلام آباد یا وفاق جو ہے وہ 4 صوبوں سے کہتا رہتا ہے ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں پیسے دے دیں. اس کے بعد اسلام آباد سے بھی کہے گا 5 فریقین ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد پیسے مانگنے کے لیے. وہ وفاق کے لیے تو اور مسئلہ نہیں ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ پروگرام میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو پرسنٹیج صوبے دے رہے ہیں وفاق کو، اسلام آباد اس سے ڈبل پرسنٹیج دے گا. اس اسمبلی کو بننے دیں اور چلنے دیں. اسلام آباد میں یہ جو رورل ایریا اور سٹی ایریا میں تفریق ہے یہ بھی ختم ہوگی، اور آئے دن جو آپ کو ایشوز ہوتے ہیں، آپ بھی اسلام آباد کی ریزیڈنٹ ہیں، میں تو پیدائشی اسلام آباد کا سنس مینی جنریشنز، تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. ہم اسلام آباد کے ایشوز کو کور تک جانتے ہیں. یہ واحد حل ہے کہ ایک اسلام آباد کی انڈیپینڈنٹ اسمبلی جو ہے یہ بن جائے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز میں ہم جائیں گے، اسٹوڈنٹس کے پاس بھی جائیں گے، ٹریڈرس کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے. پبلک ہیئرنگ ہوگی، ان کی آرام شامل کریں گے جو تجاویز ہم نے دی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائے گا، کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور اسمبلی معرض وجود میں آئے گی.